بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس 14ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے شہر گنگوہ میں اللہ کے بڑے ہی نیک بندے تھے۔ ان کی درخواست سے فی وقت ہزاروں طلباء فیض علم حاصل کر رہے تھے۔ طریقت کے مشائخ چشتیہ صابریہ سے ان کا تعلق تھا۔ دور دور ملکوں سے طلباء یہاں آتے، علم حاصل کرتے اور اپنے اپنے ملکوں میں جگہوں پہ جا کے اشاعت دین کرتے۔ ویورس، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک خاص رحمت یہ کی ہوئی تھی کہ جن کے ساتھ جس کو بھی یہ سمجھاتے تھے، کچھ وظائف دیتے، کچھ اس کے اوپر ورک کرتے، اس کی اصلاح کرتے، جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا اس کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما دیا کرتا تھا۔ یہ ان کا ایک کہہ لیں کہ کرامت تصور کی جاتی تھی۔ ایک اتھارٹی یہ کہ دور دور ملکوں سے بھی اور طلباء ان کے پاس حصول علم کے لیے آ رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم، شرع کی تعلیم، صرف و نحو پڑھایا جا رہا ہے، تفسیریں پڑھائی جا رہی ہیں، حدیث کا سبق دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف طریقت پہ ان کو ایک بہت اچھا ایک اتھارٹی حاصل ہے۔ ایک دفعہ ان کی وائف ان سے کہتی ہے کہ حضرت ساری دنیا کو آپ نے زیارت کروا دی، ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں بھی کچھ بتائیں، کچھ پڑھائیں، کچھ سمجھائیں کہ ہم بھی سونے کی زیارت کر لیں۔ تو شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، جب تم میرے گھر دلہن بن کے آئی تھی، ظاہر اب تو بزرگ ہو گئے ہوئے تھے دونوں ہستیاں ہی، اماں ہونی بھی اور یہ بھی، وہ جو تمہارے پاس سوٹ تھا عروسی جوڑا جسے کہتے ہیں، وہ دلہنیں وہ عورتوں کو بڑا عزیز ہوتا ہے، وہ سنبھال کر، اب تو خیر اور دور ہے، پہلے رکھ دیتی تھیں، اب تو سنا کرائے پہ بھی گگرے شگرے مل جاتے ہیں، تو وہ موجود ہے۔ اماں ہونا نے کیا جی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو کہتے وہ نکالو، اس کی آلٹریشن کی اگر ضرورت ہے تو وہ اگر چھوٹا ہے تو اس کو پیوند لگاؤ، جوڑ لگاؤ، اور بڑا ہے تو اس کو تنگ کر کے وہ پہنو تم، اور زیورات بھی ہوں گے جو وہ بھی ہیں، وہ پہن کے تم بیٹھو، میں کچھ کرتے ہیں کوشش تمہارے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی کا آپ کو بھی زیارت کروا دیں۔ تو ویورس، یہ انہوں نے کسی رابطہ کر کے نا اپنے بڑے جو سالے تھے، اپنی وائف کے بڑے بھائی کو وہ بھی بلا بھیج لیا کہ آؤ کچھ کام ہے تم سے۔ وہ بلواوا ادھر سے مہونا نے، ان کی وائف نے وہ پرانا سوٹ نکال کے اس کو سیٹ کر کے پہن لیا، زیور پہن کے اندر بیٹھ گئے، اور ادھر یہ بھائی آگے اندر سے بات احوال کر کے کہ میں کچھ کام تھا، وہ بات تم سے کچھ کام ہے، تم جاؤ پہلے اپنی بہن کو مل لو۔ وہ اندر بہن کو ملنے گئے تو ظاہر اب ایک بزرگ عورت ہے، دوتریاں پوتریاں والی ہوئے، اور وہ ایسے دلہن بنی بیٹھی ہو، تو انہوں نے کہا یہ کیا تم نے طریقہ ہے، یہ کیا تم اپنی عمر کا خیال کرو، یہ کوئی طریقہ کرنے والی، یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ تمہیں جچتا ہے، تمہیں سوٹ کرتا ہے اس طرح کے کپڑے پہننا اور زیور پہننا، اتنی بڑی گدی کے تمہارے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک نام ہے، اتنی مقدس ہستی ہیں، اور تمہارے ابھی شوق ہی نہیں پورے۔ وہ مطلب کیسے بھی بڑا بھائی تھا، بول سکتا تھا، بڑا بولے۔ اب یہ باتیں سن کے تو ان کے دل میں نا بڑا دکھ سا ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا شاہ صاحب نے، میں نے تو کہا تھا زیارت رسول کرائیں، اور انہوں نے مجھے، ان کو فیل ہوا کہ مجھے بے عزتی فیل ہوئی، مجھے ذلیل کروا دیا اپنی بھائی سے۔ یہ کچھ ویورز جب ٹوٹ ہوتی ہے نا دل پہ، اقبال کا شعر ہے نا، تو بچا بچا کے نا رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ اماں ہونا کا وہ ٹوٹا نا جب دل، تو ٹوٹے دلوں میں تو سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ سو گئیں روتے روتے دکھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، صبح اٹھیں تو باغ و بہار ہو گئی کہ حضرت چس آ گئی، چاہے بے عزتی فیل ہوئی، بے عزتی لگی، دل ٹوٹا، لیکن کیا کرنا تھا ایسے دل کو سلامت رکھ کے کہ جس کے ٹوٹنے پہ زیارت رسول نصیب ہو جائے۔ بڑے ہی خوش، بڑے ہی باغ شاد بھاگ ہو گئی جناب۔ ویورسین نے حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ چل رہا ہے، ہزاروں طلباء مریدین آ رہے ہیں، علم کا حصول چل رہا ہے، دوسری پیڑھی شروع ہو جاتی ہے، کافی دہائیاں ان کا ایسے ہی، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا جاتے ہیں، نظام چلتا رہتا ہے، ان کے بیٹے تھے وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کرتے 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 دور گزرتا ہے۔ ان کے پوتے تھے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا ویورس یہ تھا، مزاج کہہ لیں، حساب کہہ لیں، کہ ان کو اپنے وہ جو باپ یا دادا کے اوپر وہ جو تھا نا ایک نظام تھا، انہوں نے اپنے اوپر ایک رکھا ہوا تھا، وہ نہیں پسند تھا، کہہ لیں کہ ان کا مزاج کچھ اور تھا، یہ طریقت کی طرف ہی ان کا دھیان یا تصوف کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہی ان کی پرورش ہوئی۔ تو ویورس ان کا آہستہ آہستہ وہ مدرسہ، پھر وہ آستانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو مریدین تھے حضرت کے، ان کو انہوں نے تعلیم بھی دی، امانت میں خیانت تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے اچھی خاصی پڑھایا، پھر ان کو خلفاء بنایا اپنے اپنے علاقوں میں کہ جاؤ تمہیں اختیار دیا، تم بیت لے سکتے ہو، تم تعلیم دے سکتے ہو، دکھا سکتے ہو، سکھا سکتے ہو۔
یہ جو علم کی رحمت تھی اس گھرانے پہ، پوتے کا نمبر آیا تو ان کا مزاج کچھ اور تھا۔ آستانہ خالی، مدرسہ خالی، درگاہ خالی ہو گئی، اپنے کسی کام میں لگے رہے۔ اور ان کے کام کیا تھے سر؟ نام تھا ان کا ابو سعید، شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے جا کے ان کی بڑی زبردست کہانی ہے، فی الحال آپ ابو سعید ہی سمجھیں۔ اب ان پوتے صاحب کا کیا نظام تھا؟ ویورز یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کبوتر پالے ہوئے تھے، ان کو دانہ دن کا، ان کے خیال کرنا، ان کو اڑانا، ان کو بٹھانا، ان کو پانی پلانا، ان کے لیے کچھ کرتے رہنا، نہ باپ کی علم کا، نہ دادے کی علم کا، نسب کا کچھ خیال۔ ایسے ہی غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے وہ سعید صاحب کی۔ تو ایک دن یہ اپنی چھت پہ کھڑے ہیں اور وہ ڈنڈے جیسے ہوتے ہیں، ڈنڈے سے اس سے وہ اپنی کبوتروں کو اڑا رہے تھے یا آ کر کے بٹھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا نیچے سے کہ ایک مراسی ہے ان کے علاقے کا، اس نے وہ جبہ پہنا ہوا ہے پیروں والا، اس کے پیچھے کچھ چھوٹے چھوٹے جو تھے نا لڑکے، پیر کے خاندان کے مراسی ٹائپ، وہ پیچھے ہو کرتے ہوئے ان کے آ رہے تھے۔ وہ جیسے ایک ماحول سا بنا لیا اس نے، خود کو پیر بنایا اور پیچھے اس کے مرید بنائے ہوئے۔ اور ان کو تو ہنسی چھوٹ گئی کہ اللہ کے بندے، اب اتنا برا وقت آنا تھا کہ اتنا بڑا اعزاز ہے پیر صاحب ہونا، ہمارے تو خاندان میں تھا۔ تو یہ مراسی کو کیا سوجی، تو ان کا نا تھوڑا سا ان کو جگت سوجی۔ انہوں نے کہا واہ دادا، یہ مراسی کب سے پیر ہونے شروع ہو گئے؟ اب وہ مراسی کو تو سارا سلسلہ نسب پتہ تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ہاں غفلت کی وجہ سے بچہ ذرا علیحدہ ہو گیا ان سے، تو اوپر سے وہ مراسی تھا، اس کو جگت کا کیا کوئی کر سکتا تھا، تو خود کے گھر کی جگتیں تھیں۔ اس نے برجستہ جواب دیا کہ برخودار، جب سے پیر کبوتر باز ہو گئے تو مراسی پیر ہو گئے۔ وہ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو بات تھی نا، جو انہوں نے ایسے ہی مزاح میں کی مراسی کو چھیڑنے کے لیے کہ مراسی کب سے پیر ہونے شروع ہو گئے، تو آگے سے مراسی نے کہا کہ جب سے پیر کبوتر باز ہو گئے تو مراسی پیر ہو گئے۔ یہ ایسا دل کو پنج کیا اور اس کے حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو گروندہ سا بنایا تھا کبوترہ کو، وہ ادھر ہی کھولا، سارے کبوتر آزاد کیے، نیچے آ کے اماں سے کہنے لگے کہ اماں میرے دادے دی وراثت، سبحان اللہ، وراثت علم و فضل تھی، میرے دادے کی وراثت کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بڑی جلدی یاد آئی تجھے اپنے دادے کی وراثت؟ وہ یہاں کہاں، تم کے خلیفہ بھی فوت ہو گئے، تیسری نسل میں آ کے تمہیں وراثت کا خیال آیا۔ سنتے ہیں کہ بلخ بخارا میں نظام الدین بچا ہے بس تمہارے دادے کے خلفاء میں سے، باقی تو دنیا سے آخرت سدھار گئے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، بیٹے نے کہا کہ اماں میں نے اپنے دادے کی وراثت لینی ہے۔ اماں نے کہا بیٹا بڑا مشکل کام ہے، بہت اوکھا کام ہے۔ اس نے کہا اماں لینی ہے اور وراثت لے کے ہی واپس اپنے گاؤں آنا ہے۔ مجھے مراسی نے بڑی بری بات کی ہے، بڑی غلط بات کر دی اس نے، اور قصور تو میرا ہی ہے کہ میں نے کیسی زندگی کو، گھر کے فیضان جاری تھے چھوڑ کے میں نے کیا شروع کر لیا تھا، مجھے بڑی پشیمانی ہے، مجھے بتاؤ، مجھے اجازت دو۔ اماں نے کہا سوچ سمجھ لو، بلخ بخارا ہزاروں کلومیٹر دور ہے ویورز، یہ اگر آج کا حساب لگائیں تو میرے حساب سے آرام سے 3000 کلومیٹر تو بن جائے گا۔ شارٹ کٹ بھی جائیں، شارٹ کٹ کہاں سے جانا، سڑکوں پہ جانا، زیادہ کام بن جانا ہے۔ اب یہ جو بلخ بخاری ازبکستان ہے، جو اب روسی ریاست آزاد ہوئی تھی نا USSR سے، اب یہ ازبکستان میں ہے بلخ بخارا، اور یہ انڈیا سے پاکستان، افغانستان، پھر آگے جا کے پتہ نہیں کون کون سے ملک پار کر کے ازبکستان۔ اس نے کہا کہ بیٹا اس سے اچھا اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے، بڑی احساس کیا ہوگا کہ ہمارا بیٹا جو اتنا لائق بنے کہ اپنے دادے کی وراثت لے کے آئے، مجھے بڑی خوشی، میں تیرے گوڑے راضی، تو جا۔ اس نے سفر کے لیے انتظام کیے، بندوبست کیے، اور ایک دن نکل گیا اللہ کے لیے، اللہ کے علم، اللہ کے راستے میں حصول علم اور حصول وراثت کے لیے، اپنے دادے کے، اپنے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی کہ میں تو اتنے اچھے خاندان سے بلانگ کرتا ہوں، میں نے کہاں اپنی زندگی کو ضائع کیا اتنے سال۔ اب یورز یہ چل پڑا برخودار، کتنے ہزار کلومیٹر، پتہ نہیں کتنے مہینے میں اس نے سفر طے کیا، پہنچ گیا بلخ بخارا۔ وہاں پر جا کے جب ان کے شیخ نظام الدین، حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے، اور جب انہوں نے جا کے دیکھا تو ان کو اپنے دادے کا دور یاد آ گیا کہ بالکل ایسے ہی رونقیں تھیں، ہزاروں مریدین ادھر موجود، علم کی باتیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی شرح ہو رہی ہیں۔ یہ ادھر چلے گئے، وہ تو اپنے آستانے سے یا درگاہ سے باہر بڑی دور آ کے سڑک پہ انہوں نے جناب
استقبال کیا اور اپنے گھوڑے کی جو لے کے آئے تھے گھوڑے پہ بیٹھ گیا تو اس پہ کہا آپ برخودار بیٹھو، اور اس کی رکابیں خود پکڑ لیں۔ وہ کہیں حضرت میں کیا آپ کر رہے ہیں، شرمندہ کریں؟ وہ کہیں بیٹا تجھے معلوم نہیں کہ جو بھی مجھے اللہ نے میرے پر کرم کیا ہے یہ سارا تیرے خاندان کے ہی فیض سے ہوا کہ میرے اوپر خاص رحمت خاص نظر سے تیرے دادے کی حضرت نے میرے اوپر یہ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے، سارے علم کا سارا نظام۔ مجھے تیرے خاندان سے بڑا محبت ہے، ان کے منہ پہ ان کی وجہ سے تمہاری عزت کر رہا ہوں۔ یہ برخودار کو لے کے آیا آستانے پہ، درگاہ پہ بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ طلباء ہیں، مریدین ہیں۔ نظر آیا اس کو اپنے دادے کا دور کی جھلک۔ ایک دن 2 دن خدمت ہی خدمت، اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے پوچھ رہے میں آیا کدھر ہوں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے اپنا جسٹیفائی کر لیں دو کہ میں نے اپنے پیر اپنے استاد کی اولاد کے ساتھ احسن سلوک کر لیا ہے، پھر تم سے پوچھوں گا، اور فکر تم کوئی نہ کرو، جس کام بھی آئے ہوگے بلخ انشاءاللہ ہو کے جائے گا۔ تیرے دادے کی محبت اور محنت کا ثمر یہ ہے کہ اللہ کا فضل سے تیرا کوئی کام رکے گا نہیں۔ جو تو لے کے بلخ بخارا آیا، ان کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کوئی دنیاوی معاملے کے لیے آیا ہے برخودار۔ تو بھی اور وہ بہرحال 1 2 3 دن جتنے بھی گزرے تو آخر وہ بچہ کہتا ہے کہ بچہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت بات تو سن لیں، ہاں اب بتاؤ کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا؟ خط لکھ چھوڑتے، کاسد بھیج دیتے، تمہارا کام کر دے۔ انہوں نے کہا جی حضرت خط والا کام نہیں تھا، میں یہاں آیا ہوں اپنے دادے کی وراثت لینے۔ اب یہ لفظ جب سنا نا حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا تو پہلے دن سے اس نیت سے ادھر اترا ہے آیا ہے؟ ان کے جی تو پہلے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مجھے سمجھ یہ لگی کہ تو دنیا دار بندہ ہے، تیرا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے تو مجھے اچھا لگا کہ میں تیرا اکرام کر رہا تھا۔ سوچ لے یہ راہیں بڑی مشکل اور کٹھن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے میرے دادے کی وراثت چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اٹھو وہ سامنے باہر جاؤ، اور وہ جو جوتے پڑے ہوئے ہیں نا ویورس، جا کے ان جوتوں پہ بیٹھ جاؤ۔ اور وہ کسی بندے سے کہا کہ وہ سامنے وہ ویورس کہتے ہیں جہاں پہ کھیت ہوتے ہیں نا، وہ ہل چلایا جاتا ہے، تو وہاں سے اس کو ایک دابڑا یا بڑا سا ٹوکرا دو، اور ان سے کہا کہ تم وہ جوتوں کی جگہ پہ بیٹھنا جہاں پہ لوگ وضو اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جوتے اتار دیتے ہیں، اور یہ جو تمہیں روڑے وغیرہ دیں مٹی کے بڑے ٹکڑے، ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے اور ان کو گول کرنا ہے تم نے اپنے جسم کے سے مس کر کے رگڑ کے۔ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب پہلے دور میں باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے، ہائے 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 سبحان اللہ، تو وہ جب لوگ اپنا ضروریات کے بعد ضرورت کے بعد اپنا کیا بولتے ہیں میں کیا لفظ استعمال کروں، جب ایک فطری ضرورت ہوتی ہے چلیں پیشاب پخانہ کرنے کے بعد نا، وہ ہماری پنجاب وٹولی پتہ نہیں وٹوری کہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ وہاں پر پانی کی کمی ہو یا پانی نہ ہو تو پھر وہ اس روڑے سے وہ طہارت حاصل کرتے تھے۔ تو تم نے یہ چھوٹے چھوٹے روڑے بھی بنانے ہیں اور پھر ان کو اپنے جسم سے رگڑ کے ان کو قابل استعمال بھی کرنا ہے۔ اب بھی اور یہ انہوں نے ان کو یہ کام دیا اور جگہ بتائی، جوتوں کے پاس یہ چھوٹا سا درخت تھا، وہاں پہ تم نے بیٹھنا ہے، اور تیرا صرف یہی کام ہے کہ تم نے وہ بٹے وہاں سے ٹوکرے میں ڈال کے لانے ہیں، ان کو ایک جتنا بھی سائز ہوتا ہوگا ہم نے تو دیکھی بھی نہیں ہے، وہ اتنا سائز کر کے ان کو اپنی سے رگڑ کے وہاں پہ ڈھیر لگاتے رہنا، جو بھی کھیت میں جائے اس کو یہ آسانی رہے کہ میں ایک نئے طریقے سے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ اور ساتھ میں تم نے وہ جس سے انسان کے اندر کی جو ہوتی ہے نا میں، وہ مارنے کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیا، مثال کے طور پہ جی کہہ لیں کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ، اس طرح کا کچھ مختصر سا وظیفہ بھی بتا دیا ویورس۔ اب ویورس یہ کام شروع ہو گیا، انہوں نے وہاں سے، اب یہ پہلے بتا دوں وہ فرض چیزیں ادھر ہی ہیں، وہ چھوڑی نہیں تھی کہ نماز چھوڑ وہ یہ کام نہیں کرتے رہے، وہ جو نماز روزے بھی ساتھ چلتے رہے، لیکن ان کا مین سبق یہ تھا کہ تم نے وہ روڑے بنانے ہیں جسم سے کر کے ان کو قابل استعمال کرنا ہے، اور وہ وظیفہ کرنا ہے، جب نماز اذان کا ٹائم ہو تو تم نے نماز اذان بھی کرنی ہے، لیکن مین تمہارا یہ کام ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ 1 سال جب گزرا تو جہاں پر یہ طلباء تھے، کھیتوں کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے وہ دور، اللہ نے 42 سال عمر کر دی ہوئی ہے، میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے ویورس، کہ چھتوں پہ عام طور پہ اس وقت اس کو پتہ نہیں لیٹرین کہتے تھے، کہ وہ لوگ اپنا باتھ روم سا بنا ہوتا تھا تو وہاں پر ایمرجنسی میں لینڈنگ کرتے تھے لوگ، اور پھر وہ طہارت پانی وغیرہ تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے کر کے، پھر وہ باقاعدہ ایک سٹاف ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، وہ لوگ بھی میرے چہرے کے سامنے آگے ہمارے محلے میں ادھر ہوتی تھی خواتین، کچھ اور ہی ان کا مذہب تھا، وہ پھر آتی تھی وہ دابڑوں میں وہ سارا جو گردہ تھا وہ اندر کا اوپر کا مال گند وغیرہ وہ پھر اٹھا کے باہر جا کے کہیں پھینک آتی تھیں۔ ہائے 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 ویورس، اس درگاہ میں جہاں پر یہ بچہ بٹھایا ہوا ہے حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی ظاہر اس طرح کے لیٹرینیں تھیں، تو ایک دن وہ مائی جو تھی وہ اٹھانے آئی تو سال تو ہو گیا تھا اس بچے کو سبق بھی بتائے ہوئے اور وہ کام بھی کیے ہوئے کہ یہ کہ تم نے کرنا ہے،
تو حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مائی سے کہ اماں بات سن. ہاں جی حضرت کی حکم. کہتے یہ تم اپنا جب دابڑا لے کے جاؤ گے نا کھیتوں میں یا کہاں جہاں پر بھی وہ گند وغیرہ پھینکتے ہیں, تو تم نے وہ جو سامنے درخت کے نیچے بچہ بیٹھا ہوں, جی ہاں وہ تو میں دیکھ رہی ہوں, تم نے ایسا محسوس کرانا ہے جیسے تیرے سے غلطی سے گر گیا یا تجھے ٹھوک کر لگی, اور اس کے پاس جا کے یہ دابڑا تو نے گرا دینا ہے گند والا, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑا سا اڑ کے اس کے اوپر بھی گرے. سال ہو گیا اس کو سبق دیے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلے ہیں. ویوز وہ اماں نے ایسے ہی کیا, وہ پاس گئی اور محسوس یہ کرا جیسے اس کو ٹھوکر لگ گئی ہو, پاس تھا گری, کچھ وہ جو غلاظت تھی وہ اڑ کے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بچے تھے, نظام اپنا تعلیم حاصل کرے تھے, ان کے اوپر گر گئی. وہ بچے نے تو وہ شور مچایا, انی ہو گئی ہیں, تمہیں نظر نہیں آتا, تمہارے جیسا میں طاقت نہیں, نظر کام نہیں کرتی, تو کوئی اور کام کر لے, میرے کپڑے خراب کر دیے, مجھے گندا کر دیا, مجھے ناپاک کر دیا, تیری فلان تیری فلان. وہ بڑا ہی گندا بولا بچہ جناب. وہ اماں نے سن لیا بیچاری نے, وہ اپنا کام واپس اٹھایا ہوگا وہاں سے, کہیں جہاں پھینکنا تھا پھینک آئی, اور آگے بتایا کہ حضرت یہ باتیں اس نے مجھ سے کہی ہیں. وہ کہتے اچھا اس کا مطلب ابھی وظیفے نے کام نہیں کیا. اندر کا جو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے اس کا, وہ ابھی مرا نہیں. وہ اگلے دن بچے کو بلایا, ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا بات سنی ذرا, اب تیرا یہ سبق یہ ہے کہ تم نے جو سبق پہلے تمہیں وظیفہ دیا وہ بھی کرنا ہے, روڑے بھی بنانے ہیں, اور ساتھ میں جو باہر جوتیاں پڑی ہوئی ہیں یہ پتہ نہیں دیکھا کیسے لوگ الٹی نیچے پہ کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہوئی ہوتی ہیں, ان کو ساری کو تم نے ایک ترتیب سے نشست لگا کے بھی رکھنا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, وظیفہ جمع روڑے بنانا اور جمع جوتیاں سیدھی کرنا. اور یہ کہہ کے انہیں کہا کہ چل تیرا 1 سال اور. ہائے ہائے بیوز, ایک پورا سال اور گزرا. پھر اماں سے کہا کہ اماں بات سن بھائی پھر وہی کام کر. اب بھی ایسے محسوس کرا جیسے غلطی سے ہوا ہے. بیوز وہ اماں بیچاری مائی تھی, اس نے ویسے کیا. وہ بچہ جو تھا جس نے پچھلے سال گالی دی تھی, اس کو مارنے کو پڑا تھا, وہ تو کہتا ماں یہ کیا کیا تو نے, میرے اوپر کیا پھینک دیا. ایسا کوئی وظیفہ تھا اور ایسا کچھ اس کے اوپر نفس کے اوپر وار تھا اس وظیفے میں, اور ایسی تربیت تھی حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ بچہ محسوس ہوا کہ اثر کر گیا, اس کے اندر کا وہ جو میں ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. اس نے آ کے ایسے حضرت شیخ نظام الدین بلخی کو کہ بچے نے اس دفعہ ایسے کیا. وہ حضرت ابو سعید نے اٹھا کے وہ سارا جناب دابڑے میں ڈالا اور کہا مجھے بتا ماں کہاں پھینک کے نا, میں پھینک آتا ہوں. حضرت شیخ نظام الدین بلخی نے کہا کہ اب لگتا ہے اثر ہوا ہے وظیفے کا. اس بچے سے کہا کہ آ جاؤ ادھر, تمہارا سبق مکمل ہو گیا, 2 سال لگے تجھے, جا کپڑے بدل, اچھے کپڑے پہنا, آج ہم شکار کو جائیں گے. ویورس, بچہ 2 سال سے ایک جگہ پہ ایک تقریباً بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی کام نہ کوئی کار. ویسے بندہ بور ہو جاتا ہے, ان کو بڑی خوشی ہو کہ چلو اللہ کا شکر ہے. فیصلہ یہ ہوا بھی, اور یہ کتے ہوتے ہیں شکاری کتے رکھتے ہیں, ان کے ذریعے شکار ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں, اور یہ حلال بھی ہے. انہوں نے بھی رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے شکاری کو, اور وہ بڑے مضبوط اور لمبے چوڑے تھے. اب یہ بچہ 2 سال سے مجاہدے میں ہے, یہ تو جناب ابھی وہاں پر کہاں اس نے ہینڈل کرنے تھے. وہ جب یہ چلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو یہ گھوڑے کی لگام پکڑ, اور ساتھ میں یہ 3 کتے ان کو بھی پکڑ. ابھی اس نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ایک کتا نہیں سنبھالا جا سکتا اس بچے سے, بہت کمزور اور لاغر ہوا پڑا ہے, مجاہدہ کر رہا ہے 2 سال سے. لیکن پتہ نہیں کیا اس میں بھی رمز تھی حضرت کی. وہ تینوں شکاری کتے ان کو پکڑا دیے اور کہا کہ یہ دوڑنے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا حضرت یہ نہیں دوڑیں گے. ہائے ہائے سبحان اللہ. ویوز, اب جب دیکھا جنگل کا ماحول, کتوں نے کہیں سے خرگوش نکل رہا ہے, کہیں سے ہرن نکل رہا ہے, اب یہ رسیاں چھڑائیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میں ایک نہیں سنبھال سکتا, 3 کہاں سے سنبھالوں گا. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت کی بات کی نفی نہ ہو, نافرمانی نہ ہو جائے, میرے سے جھوٹ جانے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تیروں کی رسیاں اپنے ساتھ باندھ لیں. ہوئے ہوئے ہوئے, خود کچھ دھماکہ ٹائپ ماحول کر لیا کہ اب جائیں گے تو مجھے لے کے جائیں گے, میرے ہاتھ سے چھوٹ جانے ہیں. بیکاز وہی ہوا, تھوڑی دیر بعد وہ کتوں کو خرگوش نظر آئے یا ہرن نظر آئے, انہوں نے دوڑ لگا دی. اور یہ بیچارے کیا تھے, یہ ساتھ ہی کھینچتے گھسٹتے رگڑیں کھاتے, کھینچ کے لے کے کتے ان کو کتنی دور نیچے سے, جھاڑیاں درخت مڈ پتھر وہ ان کو لگ رہے ہیں, زخم ہو رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, اور وہ کتے ان کو کھینچ کے دوڑے جا رہے ہیں. حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے چھوٹتے تو چھوٹے, تو نے اپنے ساتھ کے باندھ لیے. فٹافٹ اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے شکار کے لیے, ان کہ جلدی پکڑو, یہ بچے کو مار دیں گے کتے جو ہیں. انہوں نے قابو ڈال لیا کسی طرح, اور کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کیا, بھاگ جاتے تو بھاگ جاتے, میں نے کب کہا تھا اپنے ساتھ باندھ لو. اس نے کہا حضرت کیوں بھاگتے, جب آپ نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ہے تو پھر میری جان جا سکتی تھی, یہ نہیں کہ جا سکتے تھے. سبحان اللہ. ویورز, حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے سے اترے,
गले लगाया, माथा चुमा, कहा पुत्र बेटा तेरे दादाजी की मिरास थी ना, विरासत जो तू लेने आया था आज से 2.5-3 साल पहले, वो सबक कम है, तरबियत ज़्यादा है, और तू समझ के तूने 90% वो जो है ना हासिल कर ही लिया है। आज से हम तेरा सबक जो है वो शुरू करेंगे, और जो पिछले सबक थे उनको मिटाने में तूने देर लगाई। ये जो तेरे साथ मुजाहिदा हुआ है, ये जो तूने 2 साल में किया था, ये बच्चे पहले साल नहीं पहले महीने में कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान के अपने अंदर गफलत की और नाफरमानी की आदत इतनी मुसम्मम हो जाती है, आदत बन जाती है, तो फिर वो मजबूत हो जाती है। हमें भी तुम्हारे दादा ने ऐसे ही पढ़ाया था, लेकिन हमने इतना टाइम नहीं लिया। तेरा तो बड़ा मुजाहिदा है, तू तो बड़ा अजीम इंसान है। व्यूअर्स, फिर अल्लाह ताला की रहमत हुई वापस। हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह एक नाम है मशाइख में, उनको हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर तालीम दी, तरीक़त की, कुरान की, हदीस की। और फिर वो दिन आया जब ये सुबहान अल्लाह फारगुल तहसील जिसे हम लोग कहते हैं हो के अपने वापस मुल्क आए, और उनका क्या इस्तकबाल किया। और उनकी माँ ज़िंदा थी कि तूने मेरे ख़ानदान का, मेरे नस्ब का, मेरे अपने दादे का, अपने बाप का नाम वापस लाया है, मुझे तेरे पे फ़ख्र। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।